غزہ پر اسرائیلی بمباری، اقوام متحدہ کے 29 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق۔ حماس کے حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں، امریکی سینیٹرز۔ بھارت کا چاند پر انسان بھیجنے اور 2040 تک ایک خلائی اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس نے غزہ میں کم از کم 320 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی طیاروں نے لبنان میں حزب اللہ کے 2 ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں طبی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں اب تک 4,500 سے زائد فلسطینیوں کی اموات ہو چکی ہے، جبکہ 1400 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی تعداد 222 ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ لڑائی کے آغاز سے اب تک اس کے عملے کے 29 ارکان غزہ میں مارے جا چکے ہیں۔ حماس کے ایک بیان کے مطابق حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اتوار کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اتوار کو اسرائیلی طیارے نے جنین پناہ گزین کیمپ میں ایک مسجد کے نیچے ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس کے بارے میں فوج کا کہنا تھا کہ فلسطینی عسکریت پسند حملوں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ کیمپ میں رہنے والے ایک نامعلوم فلسطینی نے بتایا کہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 2000 سے 3000 کے درمیان لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اتوار کے روز ہی اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ کا ایک مصروف بازار بھی تباہ ہو گیا۔ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں پر مشتمل امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے حماس کے حملے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے بار بار ایران پر خطے میں تشدد کے حالیہ پھیلاؤ کا ذمہ دار ہونے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج یہاں ایران کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو یہ آپ کے گھر میں ہی آ رہی ہے۔ اتوار کے روز برلن میں ہزاروں افراد نے اسرائیل کی حمایت کا اظہار کرنے اور حماس کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی جھنڈے اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر لاپتہ یا یرغمال بنائے جانے والے افراد کی تصاویر تھیں۔ دوسری جانب اتوار ہی کو ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آزادی اسکوائر کے قریب ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی۔ مظاہرے کا اہتمام مقامی غیر سرکاری تنظیموں نے کیا تھا، جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف مغربی حمایت پر ناراضگی ظاہر کرنا ہے۔ گزشتہ 2 روز میں فلسطینیوں کی حمایت میں لندن، روم، مارسیل اور سڈنی سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے ان یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں حماس نے اسرائیل پر حملے کے دوران اغوا کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اتوار کو کہا ہے کہ اس کے ٹرک ایندھن لے کر رفح بارڈر کراسنگ پر غزہ کی پٹی میں داخل ہو گئے ہیں، جو غزہ کی پٹی میں اس کے اسکولوں اور ہسپتالوں سمیت متاثرین کی امداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے اتوار کی صبح کہا کہ غزہ میں 3 دنوں میں ایندھن ختم ہو جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے خلائی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کو چاند پر بھیجنے اور 2040 تک ایک خلائی اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ وزیراعظم کا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب بھارت نے عملے کے ساتھ خلائی مشن کے لیے ایک اہم آزمائشی پرواز کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے اہداف میں 2035 تک بھارت کے خلائی اسٹیشن کا قیام اور 2040 تک پہلا بھارتی چاند پر بھیجنا شامل ہے۔ بھارت اگست میں چاند کے جنوبی قطب کے قریب خلائی مشن اتارنے والا پہلا ملک بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔